افصح العرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کا کیا کہنا، ایک ایک چیز دل میں بٹھانے کے قابل ہے۔ اگر اس ایک حدیث ہی کو ہم یاد کر لیں اور اسی پر عمل کرنے کا ذہن بنا لیں کہ مجھے اس ایک حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ایک حدیث پر عمل کی برکت سے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس اعرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، عالم نہیں بننا چاہتا، دیہاتی کی سوچ دیکھیں، اعرابی کی سوچ دیکھیں، عالم نہیں بننا چاہتا، صرف سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیسے بنوں گا سب سے بڑا عالم؟ افصح العرب سید الفصحاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی خشیت تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گی۔ اس لئے کہ دیکھیں قرآن اس طرف کہہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، سب سے بڑا عالم بننا ہے، اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ چونکہ ایک ایک جملے کا اور ایک ایک عبارت کا سوال ہے اور ایک ہی جملے اور ایک ہی عبارت میں جواب ہے، لیکن تھوڑی سی میں بیچ میں کچھ اس کی تشریح بھی کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ معاذ اللہ جو بے باک ہیں، جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو بدکاریوں کے اڈوں پر نظر آتے ہیں، جو اپنے وقت کو عیاشیوں میں اور بدکاریوں میں گزارتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کسی نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کی پہچان کیا ہے؟ یا اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کون بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اب ہم سوچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جگہوں پر جانے سے منع کر دیا ان جگہ پر تمہیں اللہ نہ دیکھے، اور جن جگہ پر اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا اس جگہ سے اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ یعنی جہاں سے اللہ نے روک دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انسان تمہیں نہ دیکھے، اس لیے کہ انسان کی آنکھوں کی حیثیت کیا ہے؟ چھپتے چھپاتے چلے گئے، پردے میں چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، بھیس بدل کے چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، لیکن امام غزالی کہتے ہیں جہاں جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے وہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے، اس لیے کہ جب تم جاؤ گی نہیں تو وہاں تمہیں کیسے دیکھا جائے گا؟ مطلب یہ کہ وہاں تم نہ جاؤ، ورنہ آج انسان تو چھپ چھپا کر سبھی کر رہا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، جس اللہ نے عذاب دینا ہے اور جس اللہ نے اجر دینا ہے، انسان سب سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس اللہ کا خیال نہیں کرتا جو انسان کے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا، اللہ کا خوف تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ حالانکہ ایک ایک جملے کی تشریح، ایک جملے کی تشریح پر پوری تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اس پوری حدیث کو آج ہی کی اس محفل کے اندر پڑھنا انشاءاللہ اور اسی کو آج مکمل کرنا ہے، تو میری گزارش ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تشریح آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اور
اور آپ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال دیہاتی کا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، اور آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یا ایک بات اور عرض کروں، اگر کوئی اپنے زیادہ علم پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے زیادہ علم کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، علم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے تھوڑے علم پر عمل کرے تو تھوڑے علم پر عمل کی برکت سے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اپنی طرف سے علوم و معارف کے خزانے اتار دیتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے پھر وہاں کی کہتا ہے جہاں انسان کی عقلیں دنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر عرابی نے دوسرا سوال کیا، وہ عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی وہ غنی ہونے کی بات نہیں کریں، سب سے زیادہ غنی۔ اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی معمولی عرابی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سید الفصحاء نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو جاؤ، اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ قناعت ہے۔ حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ۔ یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا کہ اور چاہیے اور چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔ ایک تمنا پوری ہوتی کہ دوسری جنم لیتی، دوسری پوری ہوتی کہ تیسری جنم لیتی، تیسری پوری ہوتی کہ چوتھی جنم لیتی ہے۔ اور فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارا کر لو، اسی پر شکر گزار ہو جاؤ۔ فرمایا تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا، اور تیرے نصیب کا کبھی تجھ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تو ہواؤں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تو ہواؤں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو، جو دے دیا اسی پہ بس۔ بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ۔ آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ حیثیت ہے کہ 5,000 کا موبائل استعمال کریں، لیکن دوستوں کے پاس 50,000 کا ہے، تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی 45,000 کی جوخم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر انسان قناعت سیکھ لے، قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنی پیر پھیلانا ہے، ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے، دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، 2 روٹی ہے تو 2 ہی کھانا ہے، تیسری کو ہاتھ۔ قناعت اختیار کر لے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا، جتنی چادر اتنے پاپڑ ہے، اسی کو کہتے قناعت۔ اور انسان اگر قناعت اختیار کر لے تو زندگی پرسکون ہوگی، وہ کسی کا احسان نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارا کرو، اسی پر گزارا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے، اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم ہے۔ اور امام اہل سنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو، اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو۔ اگر لباس ہم 500 روپے کا پہن سکتے تو 500 کا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم 1000 کی طرف نہ جائیں، جتنی حیثیت ہو، ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے نا، یہ جو جوا عام ہو رہا ہے، قناعت نہیں ہے، حرص ہے، ہوس ہے، دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کی طرح بننے کا چکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی قسمت میں جتنی دولت ہے آپ کی قسمت میں اتنی نہیں ہے، آپ کی قسمت میں جتنی ہے کسی اور کی قسمت میں اتنی نہیں ہے۔ تو جب دولت اتنی نہیں ہے تو آپ ان کی برابری کرنے کہاں نکلے؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ یعنی جب آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے تو بائک والے کو مت دیکھو، اگر سائیکل دی ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو، دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ پیدل چل رہا ہے، اللہ نے مجھے سائیکل تو عنایت فرمائی ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں، اوپر والے کو۔ اگر تم 5 وقت کی پڑھتے ہو تو بے نمازی کو مت دیکھنا، ورنہ دل میں غرور پیدا ہوگا کہ میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ نہیں، اگر ہم 5 وقت کی پڑھتے تو تہجد گزار کو دیکھیں کہ یار وہ تو تہجد گزار ہے، میں کہاں؟ اگر تہجد پڑھنے لگ جاؤ تو اشراق چاشت اور اوابین والے کو دیکھو کہ وہ تو اور بھی پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے یعنی دین کے معاملے میں اوپر والے پر نظر رہے، دنیا کے معاملے میں نیچے والے پر نظر رہے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قناعت اختیار کریں اور یاد رکھیں قناعت کی زندگی بہت پرسکون ہے۔ یہ جو چوری بڑھ رہی ہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے، یہ صرف حرص و ہوس کی وجہ سے، قناعت نہیں رہی۔ تو قناعت اختیار کریں۔ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب لوگوں میں بہتر بننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ان کے سوال کا انداز ہر جگہ یہی ہے، یعنی وہ چھوٹے پہ اکتفا نہیں کر رہے، وہ الگ ہی شخصیت، الگ ہی ہستی بننا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر بننا چاہتا ہوں تو بہتر تو اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بہتر۔ پہلے سوال سے ان کا لہجہ دیکھیں، سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ غنی، اور اب یہاں کہتے ہیں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ اگر کوئی دنیا کا خطیب جواب دیتا، ادیب جواب دیتا تو کچھ اور جواب ہوتا، لیکن یہ جواب اس کا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے۔ اسے شامل کریں اپنی زندگی میں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ کیسے بہتر بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر تم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ گے، اگر تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ گے تو تم سب سے بہتر انسان ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کائنات کی عظیم انسان جن کے قدموں سے انسانیت وابستہ ہوئی تو اللہ نے انسانیت کو معراج عطا کر دیا، اور کہنے والے کہنے لگے کہ اللہ اکبر، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اور دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے۔ گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی۔ وہ کائنات کی بہترین ہستی بتا رہی ہے اگر سب سے بہتر انسان بننا ہے، سب سے بہتر انسان بننا ہے، نفع بخش بنو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، فائدہ، تم سب سے بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اب یہاں تو فائدہ پہنچانے کا معاملہ ہی چلا گیا،
ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان جب محفل میں اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو کھسک کھسک کر کے دوسرے کو جگہ دیتے، اپنی جگہ پہ دوسرے کو بٹھاتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے، دوسروں کو آگے کرتے، نفع بخش تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ اگر کسی کو آتا دیکھیں گے تو اور پلتی بڑی کر لیں گے، بڑی پالتی مار لیں گے۔ یہ ہے نفع پہنچانے کا شوق نہیں رہا۔ اور کسی مقام پر میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آج جو پوری دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں نا کہ لوگ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا، یہ جو ہمارے یہ ارانے جو ہے نا، اپنے مالیگاؤں کی زبان، یہ جو ارانے ہیں، ارانے، یہ جو دکھڑے ہمارے، صرف اس وجہ سے ہے جب تک مسلمان نفع بخش تھا لوگ مسلمانوں کو اپنی بستیوں میں لا کر بسانے کے لیے ہاتھ پیر جوڑتے تھے، آؤ ہماری بستی میں رہو، آؤ ہمارے محلے میں رہو۔ اور اب بے شمار ایسی بستیاں ہو گئی ہیں کہ جائز کنڈیشن پر اب زمین بکتی ہے، یہاں مسلمان کو آنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ نفع بخش نہیں رہے۔ نفع بخش قوم کو، کوئی قوم ہو، کوئی انسان ہو، اگر وہ نفع بخش ہے، ہر انسان اس کو اپنے یہاں لانا چاہتا ہے، کیونکہ نفع بخش لوگ ضرورت ہوتے ہیں، ضرورت، اور جو نفع بخش نہیں ہوتا وہ بوجھ ہوتے ہیں، بوجھ مارے ہی جاتے ہیں، بوجھ ہٹائی جاتے ہیں، بوجھ پھینکے ہی جاتے ہیں، بوجھ دور ہی کیے جاتے ہیں، اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ آسان سی زبان میں سمجھاؤں، آپ کو عرض کروں کہ دیکھو، شہد کی مکھی بھی مکھی ہے اور محلے میں اڑنے والی مکھی بھی، دونوں مکھی ہے، صحیح؟ مکھی دونوں ہیں، دونوں کے دو ہی پر ہیں، دونوں کے پیر بھی ایسے ہی ہیں، اور دونوں کی شکلیں بھی کافی ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ بلکہ یہ مکھی جو محلے کی مکھی ہے، یہ مکھی کچھ نرم ہے، یہ صلح پسند ہے، وہ خونخوار ہے، جنگجو ہے۔ وہ کون سی مکھی؟ شہد کی۔ یہ مکھی کاٹے اگر چوٹ نہیں آتی، وہ اگر کاٹے تو پورا ڈنگ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے، محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے، اور شہد کی مکھی کے لیے فارم ہاؤس بنتے ہیں، ان کو پالنے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ماری جا رہی ہے، وہ پالی جا رہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے، وہ ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ وہ یہ کچھ دیتی نہیں ہے، یہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہے، اور وہ دیتی ہے، وہ دیتی ہے، شہد دیتی ہے دنیا کو، خود محنت کرتی ہے، خود کوشش کرتی ہے، خود باغوں میں جاتی ہے، خود پہاڑوں میں جاتی ہے، خود جگہ جگہ جنگل جنگل گھومتی ہے، اور جب رس چوس کر لاتی ہے تو دیکھو، ہضم نہیں کرتی، چوس کر کھا نہیں جاتی، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی، بلکہ لاتی ہے کوٹھے میں بھر کر اور پھر چھتے میں اگل دیتی ہے۔ یعنی اپنے سے زیادہ خیال کسی اور کا ہے، یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ تو اللہ اکبر، کھانے والی مکھیوں کو مارا جاتا ہے اور کھلانے والی مکھیوں کو پالا جاتا ہے۔ پتا چلا جب بھی فائدے مند بنو گے، لوگوں کی ضرورت بنو گے، لوگ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور 1450 سال پہلے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فائدہ پہنچاؤ جس طرح بھی پہنچا سکتے ہو، اگر نفع پہنچاؤ، نفع بخش بنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا نا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدے مند بنو، فائدے مند بنو۔ کسی کے آگے کی بوٹی چھین کر کھانے کی بجائے اپنے حصے کا کسی کو کھلا دو، کھا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو انشاءاللہ کھلا کے سکون ملے۔ اپنی ضرورت کو دوسرے پہ قربان کر دو۔ خوبصورت لباس خود پہن کر کے وہ سکون نہیں ملے گا جو کسی کو پہنا کر سکون ملتا ہے۔ کسی کی خوشی چھینو مت، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے بنو۔ خود خوش رہ کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کسی کو خوشیاں دے کر کے ملے گا۔ فائدے مند بنو۔
اگر کسی بندے کو صرف اچھی بات کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اچھا مشورہ دے کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، فائدہ پہنچا۔ ہمارے بزرگوں کی کیا فکر تھی۔ یہ جو غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، محبوب الہی ہے، سیدنا بختیار کاکی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہے، صابر پاک، صابر کلیر ہیں، یہ سب لوگ فائدہ مند لوگ تھے، فائدہ پہنچاتے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست دشمن سبھی کو فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک طویل داستان فائدہ پہنچانے کی، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچائیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، رستے میں تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں، کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری فائدہ پہنچائیں۔ بہتر سب سے بہتر وہ ہے، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں تو صرف ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور منہ ہی چلتا رہتا ہے۔ اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ رات دن تسبیح پڑھتے رہو۔ ہاں اگر یہ چیز بھی ہے تو بہت اچھی ہے، تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا، اور اگر کسی کے لیے قربانی دو گے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا۔ فائدے مند بنو، نفع بخش بنو۔ کسی کی بھوک دیکھو، فائدے مند بنو، بھوک مٹانے کی کوشش کرو۔ کسی کی یہاں میت دیکھو۔ اب تو یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، شادیوں میں دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، میت میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اگر 4 جگہ کی دعوت ہے تو معلوم کریں گے کہ کہاں پکا کیا ہے، اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یا یہ پیٹ کا بندہ جائے گا۔ اللہ کا بندہ نہیں جا رہا، یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے، اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ اور جنازوں میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں، کون کتنا مالدار ہے دیکھ لیجئے، غریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں۔ مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے، اور آزاد نگر اور مالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر غریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی، اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی، وہ نہیں شریک ہو سکتا، نہیں آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جن کو جنازوں میں بھی منہ دیکھ کر جانے ان کو صلہ کیا ملنا ہے، لوگوں کو فائدہ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ دولت کی بل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونق نہ تھی، لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لیے فائدے مند تھے۔ فائدے مند بنو، جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا۔ اب فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اگر ایک ایک چیز پہ گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ حدیث پوری نہیں ہو سکے گی، اور گھڑی کا کانٹا اشارہ کرتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے، حدیث طویل ہے اور بہت شارٹ کرنے کے بعد بھی بغیر تشریح کے گزرنا نہیں چاہتا۔ اگر صرف آپ کو یہی جملے سنانے تھے کہ تو پھر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا، یہ جو میں لکھ کر کے لایا ہوں، تو آپ اس کو پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو بلانے کی اور کیا ضرورت تھی میرے آنے کی۔ فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ چیزیں بتاتا ہوں، ہو سکے تو کریں، اللہ توفیق دے۔ اس وقت امت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیندار بناؤ۔ یہ سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اب دیندار بنانے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کم سے کم ایک مدرسہ صبح کا یا دوپہر کا یا شام کا اپنے محلے میں شروع کرا دو۔ اگر نہیں محلے میں مدرسہ ہے تو کسی ایسے کے گھر میں جس کے گھر میں لوگ کم ہو اور گھر بڑا ہو، وہ مدرسہ شروع کرا دو۔
اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ لے لو، تنخواہ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، تو محلے کے بچے پڑھیں گے تو آپ کے ذریعے فائدہ ہوگا، سورس آپ کا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، اور روپے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے لگا دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے محلے میں دین پھیلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت سے بڑا فائدہ مند کیا چیز ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کو آپ دین کے قریب کرتے ہیں، مطلب جنت کے قریب کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے محلے کے اندر، آپ اپنے محلے میں درس شروع کروائیے مبلغین کو بلا کر، تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نہیں سمجھ رہے اس فائدے کو، اس لیے کہ لوگ کفر کی طرف، الہاد کی طرف، گمراہی کی طرف، بے دینی کی طرف، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ یہ محنت کریں۔ برسوں سے آپ ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے ہیں، آپ سی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں، داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی، ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہننے لگے، لیکن اپنے لیے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، آپ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو۔ اس لیے کہ اس فائدے کو صحابہ کرام یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ دین کی شمع کو پھر اور کہیں روشن کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور زمین کے چپے چپے پہ پھیل گئے۔ اس کی قربانی کی برکت، اس قربانی کی برکت یہ تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدیہ کو عروج عطا فرما دیا، پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی، پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیل گیا۔ یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے، بہت بڑے فائدے کی چیز۔ دیکھیے آپ، ہر فائدہ پہنچانے والا قیمتی ہے، لیکن جنہوں نے دین کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اگر 900 سال 800 سال ہو گئے غریب نواز کی شکل میں، آج بھی لوگ خراج پیش کر رہے ہیں، غوث پاک کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبوب الہی کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، پھر اگر ہو سکے اللہ نے نوازا خود سے، اگر دولت اتنی دی ہے، 2-4 بچوں کی اسکول کی فیس اپنے اوپر لے لو، فائدہ پہنچو جو واقعی مستحق ہیں، اور کوشش کریں آپ کہ کچھ کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے نہیں کریں۔ اب تو چندے کی پوتی بھی فیس بک پر آتی ہے، یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سب دوسروں ہی کے لیے کرتے رہیں گے؟ دوسروں کے لیے نیک عمل کرنے والوں اس بڑیا کی طرح ہو جو اوپر سے پانی بھر رہی ہے گھڑے میں اور نیچے سے سوراخ کر چکی ہے کہ اس کا گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ نیچے سے سوراخ ہے۔ بالکل ایسے ہی دوسروں کے لیے عمل کرنے والوں، جب عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے عمل تو کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، دوسروں کو بتانے کے لیے کیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ محمود غزنوی مسجد نبوی میں، حضرت محمود غزنوی مسجد نبوی میں پانی پلاتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، کوئی پہچان نہ سکے۔ ایک شخص نے پہچان لیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ یہاں پانی؟ کہا چوپ، خاموش، یہاں مجھے بادشاہ کہتا ہے، جبکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ادھر ہے، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہے۔ یہاں کسی کو بادشاہی زیب نہیں ہے، سارے کچکلا یہاں سر جھکا کر آتے ہیں، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اسی بارگاہ عالی جاں سے ملا ہے۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ وہ لوگ اتنا چھپا چھپا کر کرتے تھے۔ ایک اور بات کہہ دوں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں میرے نبی کا پہلا جانشین، امام الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ، اصدق الصادقین، سید المتقین، رازدار نبوت، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فسق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر یاد آ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کیا نفع بخش لوگ تھے۔ یہاں تو پورا کریڈٹ دے دیا گیا ہے مسلوں کو، تسبیح کو، داڑھی اور ٹوپی کو۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، پیچھے ساری میری تقریریں آپ دیکھ لیں، میں یہ سب پہ بات کرتا ہوں، ٹوپی پہ بھی کرتا ہوں، داڑھی پہ بھی کرتا ہوں، نماز پہ بھی کرتا ہوں، لیکن سب کچھ ایک دو چیزوں کو دے کر کے بھاگ جانا
اور جی چرانا، منہ چھپانا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ پوزیشن ہے لوگوں کی۔ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وظیفے کر لیں گے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ جو وظیفوں میں نہیں ملتا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ملتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص محنت سے کماتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بہت محنت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اسی لیے محنت کرتا ہوں، اسی لیے محنت کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس میں تکبر نہ، یہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو جن کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، تیرے بازو کی قوت سے روزی نہیں ملتی ہوگی، بلکہ تو جن کے لیے کوشش کر رہا ہے ان کی تقدیر سے اللہ تجھے بھی عطا کرتا۔ کھلاؤ پلاؤ، ہاتھ اونچا رکھو، پتہ نہیں جن کو دیتے ان کے صدقے میں اپنے کو مل جائے، ہم کسی کو کیا پالیں گے، یہ اپنی فکر رکھو۔ اور وہ آپ نے واقعہ بہت خوبصورت سنا ہوگا کہ ایک ضرورت مند مسجد نبوی میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، تو اس نے کہا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں، میری مدد فرمائیں۔ اور آپ میری امداد کریں۔ آپ اٹھے اور اپنی جوتیاں نکالی، مسجد کے باہر جانے لگے۔ شاگرد نے کہا حضور آپ کا اعتکاف ہے، آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں تھے؟ فرمایا بیٹے یہ ضرورت مند آ گیا ہے، اب اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے، مجھے جانے دے یہاں سے، اعتکاف کی قضا کر لوں گا، اس کی قضا کب ہوگی؟ یعنی وظیفوں سے بہتر یہ